السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ تازہ ترین آپ کو دھرنے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے پلان بی کا اعلان کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے، اور پہلے مرحلے میں 3 صوبوں یعنی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں یہ شروع کیا گیا ہے، جس میں بڑی بڑی جو سڑکیں ہیں جو پاکستان میں جو لوگ شہروں کو ملاتی ہیں ان کو بند کرنے کا منصوبہ ہے۔ کہاں پر وہ بند کریں گے، کیسے بند کریں گے، یہ میں آپ کو تفصیلات دیتا ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مولانا کے لہجے میں سختی آ رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کے لیے جو اجازت ہے اس کو حکومت نے مشروط کر دیا کہ آپ کوئی 5 ارب روپے کے مچل ضمانت کے جمع کرائیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی مولانا کے لہجے میں بھی بہت سختی، شدید ترین سختی آ گئی تھی۔ تو اب جب تک نواز شریف صاحب باہر نہیں جائیں گے، ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ادھر کام بہت سخت ہوگا۔ مولانا کے پارٹی کے اندر 2-3 آراء چل رہی تھی، جس میں اکرم درانی وغیرہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مذاکرات کریں اور ابھی کنفرنٹیشن میں نہ جائیں، لیکن حافظ حمداللہ، مفتی کفایت، میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور بہت سارے لوگ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بالکل حکومت کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں۔ محمود خان اچکزئی نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، تو اس لیے مولانا آپ ذرا کام تیز کریں۔ تو اب آج انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پلان بی پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ KPK میں کل ہوگا۔ اب یہ پلان کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں جو جیکب سندھ میں جو قومی شاہراہ ہے، نیشنل ہائی وے، اس کو بند کیا جائے گا، اور لوگ وہاں پر نکل آئے ہیں JUI کے جو مدارس کے بچے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے۔ اچھا، اب بلوچستان میں جو JUI ہے وہ جو بڑی جو آمد و رفت ہے وہ ہے کوئٹہ اور کراچی کے درمیان۔ تو خضدار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر JUI کی اکثریت ہے، ان کے مدارس ہیں۔ خضدار کے مقام پر بلوچستان میں یہ بند کر رہے ہیں قومی شاہراہ کو۔ پھر اس کے بعد جو تجارتی شاہراہ ہے اس کو چمن کوجک کے مقام پر، یعنی جو آپ کی افغانستان سے جو ساری تجارت ہوتی آتی، چمن کے راستے سے بہت سارا سامان آتا جاتا ہے، وہاں پر وہ کوجک کی جگہ پر اسے بند کیا جا رہا ہے۔ تو 2 بڑی جو شاہراہیں ہیں، ایک تو کوئٹہ اور کراچی قومی شاہراہ، اس کو خضدار کی جگہ پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو تجارتی شاہراہ ہے چمن جو روڈ ہے، چمن روڈ تو کوجک کے مقام پر بند کیا جا رہا ہے۔ یہ یہاں پر ان کی اکثریت، اور یہاں پر لوگ ان کے پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر یہ ان شاہراہوں کو، ان سڑکوں کو بند کر رہے ہیں، تجارت کو بند کر رہے ہیں، پاکستان کی تجارت کو، صنعت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا پنجاب میں آ جائے۔ یہاں پر پنڈی میں جو ہے وہ ایک 26 نمبر چنگی ہے۔ 26 نمبر سٹاپ اگر آپ بند کر لیں تو اسلام آباد راولپنڈی موٹر وے اور ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو 26 نمبر، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، 26 نمبر چنگی، اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایئرپورٹ تک رسائی ختم ہو، اور موٹر وے جو پنڈی اسلام آباد موٹر وے ہے، جس سے آپ لاہور جاتے ہیں، جس سے آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو آپ پشاور بھی جاتے ہیں، موٹر وے پہ چڑھ کے پھر آپ فیصل آباد بھی جاتے ہیں، پورا جو ان کا جو موٹر وے سے جو رابطہ ہے اس کو وہ ابھی اس کو بند کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے پلان بنایا، جو ہمیں ذرائع نے بتایا، یہ کل سے اس پر عمل درآمد شروع کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا میں کیونکہ JUIF کی اکثریت ہے، ان کے مدارس بھی ہیں، تو 4 ایسے سپاٹس ہیں جہاں پر یہ تجارتی جو سڑکیں ہیں ان کو بند کریں گے۔ سب سے پہلے تو شاہراہ ریشم جو ہے اس کو ہزارہ ڈویژن میں بٹ گرام کے جگہ پر شاہراہ ریشم کو JUIF بند کرنے کا سوچ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ شاہراہ کو بند کرنے میں JUIF کے ساتھ ہوں گے۔ بٹ گرام، ہزارہ ڈویژن، شاہراہ ریشم کو بند کیا جائے گا کل۔ پھر مالاکنڈ ڈویژن میں جو چکترا ہے جگہ، یہاں پر انڈس ہائی وے کو بنو کے مقام سے بند کیا جائے گا۔ بنو، انڈس ہائی وے جو ہے وہ ملاتی ہے، ادھر سے نکل کے DG خان کی طرف سے جاتی ہے،
پورا انڈس ہائی وے سندھ KPK بلوچستان کو ملانے والی یہ سڑک ہے، اس کو بنو کے مقام پر بند کیا جائے گا، اور مالاکنڈ ڈویژن کے جو کارکن ہیں وہ چکدرا کے مقام پر اس کو بند کریں گے، مالاکنڈ ڈویژن کے جو لوگ ہیں۔ پھر جو وسطی اضلاع ہے اس کے جو ان کے جو کارکن ہیں وہ GT روڈ کو نوشیرہ کے مقام پر بند کریں گے، یعنی جب اگر نوشیرہ پر GT روڈ بند ہو جائے تو پشاور اور پنڈی کے درمیان، اسلام آباد کے درمیان GT روڈ پر آمد و رفت معطل۔ چنگی نمبر 26 کو اگر آپ بند کریں گے تو موٹر وے پر پنڈی کے لوگ نہیں چڑھ سکیں گے، اس ایئرپورٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے، آپ پوری طرح مفلوج ہو جائیں گے۔ پھر 4 مقامات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو بڑی یہ جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پلان ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جگہیں ہیں، جو چھوٹی آرٹریز بھی ہیں، جہاں پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا غلبہ ہے، جہاں پر ان کے مدارس ہیں، وہاں پر ان کو کیا جائے گا۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے اس میں قومی شاہراہ کو بند کر کے پنجاب اور سندھ کے درمیان ٹریفک کو کاٹنا، اور جو خضدار کے مقام پر انہوں نے قومی شاہراہ کو کاٹا ہے وہ کوئٹہ اور کراچی کے درمیان ٹریفک کو معطل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر جو افغانستان کے ساتھ تجارت ہے وہ چمن کے مقام پر انہوں نے بارڈر کوجک کے جگہ پر چمن روڈ کو بھی بند کیا، جس سے سارا فروٹ جو افغانستان سے آتا جاتا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ KPK میں زیادہ رن پڑے گا، 4 مین مقامات پر یہ بند کریں گے۔ اب ملتان کے اندر اور یہاں پر لاہور کے اندر مولانا نے یہ پیغام بھجوایا ہے مسلم لیگ نون کو کہ آپ بھلے دھرنے میں نہ بیٹھیں، لیکن آپ کی جو یوتھ ونگ ہے، آپ کے جو MPs ہیں، آپ ان سے یہ کہیں، MNA سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے یہ درخواست کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لوگ تو نہیں آئیں گے اس احتجاج میں شرکت کے لیے، اس طرح سڑکوں کو روکنے کے لیے، لیکن ہم انتظامیہ سے کہیں گے کہ وہ ہاتھ ہولا رکھے، انتظامیہ سے کہیں گے کہ ہاتھ ہولا رکھے۔ اب یہ ایک سیریس سچویشن ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر سندھ حکومت، کیونکہ شاہراہوں کو بند کرنا احتجاج نہیں ہے، یہ بھی یہاں پر اسلام آباد میں اس بات پر سوچا جا رہا ہے کہ کیا اس حوالے سے بغاوت کے مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو سلسلہ ہے یہ اس آنے والے دنوں میں اس میں شدت ہوگی۔ یہ ساری شاہراہیں بند ہو رہی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کے اندر جو ورکرز ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ سارے اسلام آباد میں پھیل جائیں۔ وہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں، مختلف گھروں میں، مختلف مدارس میں وہ لوگ ڈنڈوں سے لیس ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ مولانا جس وقت یہ کمانڈ دیں گے، آج رات یا کل دے سکتے ہیں کمانڈ، کہ جو یہاں پر پشاور موڑ پر جو لوگ ہیں وہ ایڈوانس کریں، وہ وہاں سے موو کریں، اور اسی وقت جو اسلام آباد کے اندر جو لوگ ہیں مولانا کے، وہ باہر نکلیں گے اور وہ بھی انتظامیہ پر، لا انفورسمنٹ پر حملہ کریں گے۔ انتظامیہ نے سارے کنٹینرز ہٹا دیے گئے تھے، اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کنٹینرز کو دوبارہ رکھا جائے، کیونکہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں حکومت کسی طرح سے بھی بلیک میل ہونے پر آمادہ نظر نہیں آتی۔ نواز شریف صاحب کا جو بیل بانڈ ہے اس پر ابھی بحث ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں، اب وقتوں میں، چند گھنٹوں میں، ایک آدھ دن میں اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ مولانا کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جیسے ہی مولانا موو کریں گے، مولانا کو، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ میں نے جو اسلام آباد میں جو ساری جو ریزسٹنس ہے وہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جو باہر ہم جو بند کریں گے شاہراہیں، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیا حکومت دوبارہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو انہوں نے ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے جو پہلے کی نسبت ذرا کچھ کم ہے، لیکن جو مولانا کے ساتھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہاں پر گرفتاری کے بغیر ہم لوگ گئے یا کوئی پھڈا کیے بغیر گئے تو ہم پیچھے اپنے کانسٹیچوئنسی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، جہاں پر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ استعفی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال جو بین الاقوامی سارا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہے، اور اب اگلے 2-3 دن میں نے جیسے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا بہت ڈیسائسو ہیں۔ مولانا نے پلان B پر عمل شروع کر دیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں
اور بلوچستان میں KPK میں کل ہوگا، اسلام آباد میں بھی آج رات یا کل وہ کسی وقت بھی اس چیز کا اعلان کر دیں گے، اور یہاں پر بھی جو جھگڑا ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے تیار ہے، حکمران بھی تیار ہیں، گورنمنٹ بھی تیار ہے۔ جیسے جیسے کوئی تازہ ترین آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے، بس آپ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے۔